بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے تلاوت فرمائی تھی تو جتنی تلاوت فرمائی تھی اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اس کی شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی حقانیت اس کی بنا پر تحدی دینے کے بعد جب سب لوگ عاجز ہو گئے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے، تو حاسدوں اور دشمنوں نے کیڑی نکالنی شروع کی. اجی ہم اس کو اللہ کا کلام کیسے مانیں؟ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی زبان پر حقیر چیزوں کو نہیں لاتے، ان کی شان کی یہ خلاف ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان پر کسی حقیر چیز کو کا تلفظ کر لیں. اب مکڑی کو دیکھو، مچھر کو دیکھو، کتے کو دیکھو، خنزیر کو دیکھو، ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں کس کا کیا کام ہے؟ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس میں یہ آیات نہ ہوتی. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اس میں یہ آیات نہ ہوتی کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اگر یہ کتاب الہی ہوتی تو اس میں یہ آیات نہ ہوتی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. عجیب قسم کی بات ہے. احکم الحاکمین، تمام کائنات کا مالک، خالق اور اس کا رب ہے، اس رب کی زبان پر یہ باتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ لہذا ہم اس کو کلام الہی نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام نہیں. اس کی جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے. ان اللہ لا یستحیی. استحیا یستحیی استحیاء، اس کے مادہ ہے حیا. حیا کسے کہتے ہیں؟ الحیاء هو الانفعال والاثر من خوف ما یلام ویعاب به. حیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل اور ایسا فعل کہ جس کی وجہ سے انسان متاثر ہو کر کے ڈرتا ہو کہ میرے اوپر عیب لگایا جائے گا یا مجھے ملامت کیا جائے گا. عیب اور ملامت کے خوف سے جو انفعال، جو اثر انسان قبول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیا. اب یہاں فرماتی ان اللہ لا یستحیی، کیونکہ حیا ایک انفعالی امر ہے. میرے محترم باتوں کو غور سے سنو، اس میں باریک باتیں ہیں. حیا جو ہے ایک انفعالی امر ہے، اور انفعال خاص ہے ممکن کا. واجب الوجود انفعالات سے پاک اور مبرہ. اچھا، اور کسی چیز کی نفی اس کی وجود کی دلالت کرتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. کسی چیز کی نفی اس کی وجود کا، اس کی امکان کا پر دال ہے.
ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ جل جلالہ حیا نہیں فرماتے. تو حیا کی نسبت اللہ کی طرف ہو یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حیا تو انفعال ہے. کہ اللہ پاک کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے انفعال نہیں ہوتا؟ اس لیے چونکہ قرآن عظیم محاورات عرب پر نازل ہوا ہے، یہ کلام الہی ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے، راہ راست پر لانے کے لیے، ہدایت سکھانے کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. تو ان لوگوں کی بولی میں جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، جن کے لیے یہ کتاب نازل، ان کی بولی اور ان کی طرز کلام کے مطابق نازل ہوئی. عام محاورات میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہی محاورات قرآن نے استعمال کیے ہیں، ورنہ اگر یہ محاورات استعمال نہ کرتے تو انسان کی سمجھ میں کیا آتا؟ میرے بھائی ایک بات اور سمجھو، ہمارے یہ سوتیلے بھائی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے. نور و بشر کا جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو پیغمبر بشر ہی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. کیوں؟ کہ معلم اور متعلم کے درمیان میں جنسی مناسبت کی ضرورت ہے. اگر جنسی مناسبت نہ ہو تو پھر معلم سکھا نہیں سکتا، متعلم سیکھ نہیں سکتا. اور قرآن آیا ہے لوگوں کو طرز زندگی سکھانے کے لیے، لہذا یہ قرآن ایک ایسے ہستی کے ذریعے سے پہنچانا تھا جو ان میں سے ایک فرد تھا. اگر ان میں سے ایک فرد نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا یا کوئی اور مخلوق، تو اب فرشتہ لوگوں کو کیسے سمجھاتا کہ تم اس طرح شادی کرو، کیونکہ وہ شادی سے بے خبر ہے. وہ فرشتہ لوگوں کو کیسے سمجھاتا کہ اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، اس طرح خریدو، اس طرح فروخت کرو، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو. یہ تعلیم دینا اس کا کام ہے جو خود ہی کام کرتا ہو. خود شادی کرو، بتاؤ ایسی شادی کیا کرو. خود کھایا، بتا اس طرح کھایا کرو. خود پیا، بتا اس طرح پیا کرو. اسی طریقے سے عبادات بھی خود لوگوں کے سامنے کر کے سمجھا دیا کس طرح عبادت. الا صلوا کما رأیتمونی، ممبر پر کھڑے ہو کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الا صلوا کما رأیتمونی. اب اگر فرشتہ ہو تو کیا کرتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی شادیاں فرمائی. مطلقہ کے ساتھ بھی شادی کی، متوفی عنہا زوجہا کے ساتھ بھی شادی کی، اور اس کی ساتھ بھی شادی کی جس کی کہیں شادی نہیں ہوئی تھی. یہ اس لیے کہ امت کو بتا دیا جائے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ حکم جو آیا ہے یہ اس لیے ہے کہ تم جس قسم کی عورت کو پسند کرتے اس کے ساتھ نکاح کرو. اب میرے بھائیو یہاں ایک اور بات سن لو.
آج کل دنیا میں مناکحات کے بارے میں بڑی مشکلات ہیں، نکاح کے مسائل میں لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن عظیم کی تعلیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی یا اپنی بھتیجی کی شادی کروں گا، ماں کہتے نہیں میں اپنی اس کی، اب لڑکی سے نہیں پوچھتی کہ تم کو وہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے، تو ماں باپ اپنا پسند نوجوانوں کے سر پر ٹھونستے ہیں، نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہی کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ لَا لِآبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ، شادی بیٹے کو کرنا ہے یا باپ کو کرنا ہے؟ شادی بیٹے کو یا ماں کو کرنا ہے؟ عجیب بات۔ چونکہ قرآن عظیم کی تعلیم سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے اتنا پیارا دین ہے کہ انہوں نے انسان کی حریت کو باقی رکھا ہے، یہ انسان حر ہے، آزاد ہے، جو غلام نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے آزاد نکلا ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ غلام اگر ہے تو کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور کسی کا غلام نہیں۔ تو بات اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سوتیلی بھائی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں، بلکہ پوچھتے ہیں تم نوری ہو یا بشری ہو؟ اور اب ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، تم حیاتی ہو یا مماتی ہو؟ ان فتنوں میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں اعلان کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمَلَك نہیں فرمایا۔ شرافت، عزت جو اللہ نے بخشی اسی انسان کو دی جو کہ بشر۔ ہمارے ان حضرات کے ایک صاحب دلائل پیش کر رہے تھے نور ہونے پر، کہہ رہے تھے کہ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ بشر ہے، انما انت بشر، تو کیا تم خدا ہو جو اس کو بشر کہتے ہو؟ اچھا، نبی نے خود اپنے آپ کو بشر، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کیا تم پیغمبر ہو جو بشر کہتے ہو؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم بشر ہو، تو کیا تم مشرکین مکہ کے بھائی ہو کہ اس کو بشر کہتے ہو؟ میرے بھائی اس کو کہتے سفسطہ۔ ایک ہوتا ہے فلسفہ، فلسفہ کہتے علم صحیح کو، اور سفسطہ کہتے علم الغلط کو۔ اس کا جواب ایک صاحب نے دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا نبی بشر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سچا ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، یقیناً بشر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں بشر ہوں، ہمیں نبی علیہ السلام پر ایمان ہے، ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں، واقعی وہ بشر ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم بشر ہو، کیونکہ مشرکین مکہ پیغمبر کی بشریت کے منکر تھے، پیغمبر کی بشریت کے منکر تھے کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو ہم مشرکین مکہ کے خلاف کرتے ہیں، جو بشر تھے۔ تو یہ ایک سفسطہ اور ایک علم الغلط ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو نور جو ہے، ایک نور ایک بشر، یہ مسئلہ جو لوگوں نے چھیڑا ہے،
امت میں فساد برپا. عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں. عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک بڑا پٹکا سر پر رکھا ہوا ہے, قبہ جبہ پہنا ہوا ہے, اینک لگائے ہوئے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سر کے ساتھ تقریر فرما رہے ہیں, تو عوام کہتے ہیں واہ 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 کیا کہنے, واہ 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 کیا کہنے. وہ سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ یہ یاد رکھو مفتی صاحب, بیان میں, جلسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے کہ سو بولنے والے کی آواز کیسی ہو, میٹھی ہے یا نہیں ہے. اگر آواز میٹھی ہے تو بیٹھ جاتا ہے گانا سننے کے لیے, اور اگر میٹھی نہیں ہے چلا جاتا ہے. دوسری قسم کا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے کہ یہ کیا بولتا ہے, تنقید کے لیے, اعتراض کے لیے, اس وقت بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی تقریر میں کوئی اعتراض اور قابل گرفت بات پکڑ لوں اور اس کو شرمندہ کروں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آ کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں بولنے لگے اور اپنا کام کرنے لگے. وہ سنتے نہیں کیا بول رہا ہے, آپس میں اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. جلسہ ختم ہوا. جیسے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بازار چلے جاتے ہیں, گھومتے گھامتے پھرتے پھراتے امام السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں, تب واپس آ کر مجھے السلام پھیر لیتے. یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دل کے کان ہوتے ہیں, دل کی کانوں سے انسان سنے تب پتہ چلتا ہے, ظاہری کانوں سے سننے سے. دل کی کان متوجہ نہ ہو تو ظاہری کانوں سے کوئی سنتا بھی نہیں ہے. یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہوں کہ میں ان سے کچھ سیکھوں اور عمل کروں. یہ بہت سینکڑوں ہزاروں میں کوئی 2 3 4 ہوں گے, ورنہ عام طور سے سامعین ایسے ہوتے ہیں. تو یہ نور و بشر کا مسئلہ میں نے عرض کیا. چونکہ قرآن عظیم مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا, اب اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات سن لو. یہ اشعار کا ایک قسم جس کو قصیدہ کہتے ہیں. اشعار کے اقسام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیت, شعر, ایک ہوتی ہے غزل, ایک ہوتا ہے قطع, ایک ہوتی ہے رباعی, ایک ہوتی ہے مثنوی, ایک ہوتے ہے قصیدہ. خیر باقی اشعار چھوڑ دو. قصیدے کے متعلق, قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ جو ہوتا ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تشبیب و تمہید. کسی قصیدے کو اٹھاؤ, اس کا اول حصہ تشبیب اور تمہید ہوتا ہے. اور آپ کو تمہید کسے کہتے ہیں؟ تمہید مہد یمہد تمہیدن, بستر بچھانا. تو تمہید میں وہ بات ہی کی جاتی ہے کہ جس میں آپ کو گویا کہ ایک بستر بچھا دیتے ہیں. اس بستر بچھانے کے بعد اس پر مقصد کی دلہن بٹھاتے ہیں. تو اول تمہید اور بعد میں اپنا مقصد بیان کرتے ہیں. بس میں کی مناسبت. تو قصیدے کے اول ہوتی ہے تمہید اور اس کو تشبیب کہتے ہیں. یہ تشبیب و تمہید مقصد کے
متعلق تو ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارے اساتذہ بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سسک بخشنے سے ابراہیم کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی گاتا ہے نا تو ایک غزل ختم کرنے کے بعد اس کو یہ کرتا ہے، سر تبدیل کرنے کے درمیان میں وقفے میں کچھ کہتا ہے، اس میں وہ اپنا ذہن دوسری غزل کے لیے بناتا ہے۔ تو تمہید و تشبیب میں قصیدہ بردہ اٹھا کے دیکھو کیا کہتے ہیں، امن تذکر جیران بذی سلمی، ذی سلم کی وادی میں پڑوسیوں کی یاد میں، تو یہاں سے شروع کر دیتا ہے، امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی، میں اپنی دل کی خون کو آنسوؤں کے ساتھ ملا کر کے بہاتا ہوں۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مد البرق من حسباء او ازمی، یہ تمہید ہے۔ تمہید کی بات جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ تو ہر قصیدے میں اول ہوتے تمہید اور تشبیب۔ امرؤ القیس کی قصیدہ دیکھو، قفا نبک من ذکری حبیب و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحوملی فتوزح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی افاطمہ مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمات السرمي فأجملي۔ یہ تمہید ہوتا ہے۔ میرے پیاری آپ کو اس سے سمجھاتے ہوئے قرآن عظیم کا مطلب سمجھو، مقصد باہر کے بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ جانتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا غیب کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن عظیم کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اس سمجھانے کے لیے ان کے لیے ایک تمہید ہونا ہے، تمہید بھی پیش کیا جاتا ہے، اور تمہید کے بعد مدعا پیش کیا جاتا ہے، مدعا کے بعد اس کی ثبوت کے لیے دلائل پیش کی جاتے ہیں، اور دلائل کی وضاحت کے لیے امثلہ پیش کی جاتے ہیں۔ اب یہ دلیل اگر دعویٰ کے مطابق نہ ہو تو غلط ہے نا، مثال دلیل کی وضاحت کے لیے نہ ہو تو غلط ہے نا، اور اس طریقے سے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کرو تب سمجھ میں آئے گی، اگر ان کی عقل سے کم ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل سے اونچا ہے تو مناسب نہیں۔ اب یہ بندہ جو گندا ہے، جس کی ابتدا بھی گندگی انتہا بھی گندگی، اس کے لیے مچھر اور کتے اور گدھے اور اس کی مثال پیش نہیں کی ہے تو کیا پیش کی ہے؟ یہ تو اسی کو جانتا ہے۔ قرآن عظیم چونکہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے، یہ سکھانا، یہ سمجھانا، چاہے مچھر کے ذریعے سے ہو، چاہے مکھی کے ذریعے سے ہو، چاہے کتے کے ذریعے سے ہو، اور چاہے گدھے کے ذریعے سے ہو، چاہے عنکبوت کے ذریعے سے ہو، اس لیے اللہ جل جلالہ نے سمجھانے میں سب استعمال کیا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک لے جائے تو یہ بت اس سے اپنی چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں بعد میں ایمان لائے، اور ایمان لانے سے پہلے طبیعت بہت گرم تھی،
ہر بات پر غصے. تو غصے کی حالت میں وہ اپنا بت لے کر کے باہر لے گئے اور روز صبح جا کر کے اس کی وہاں عبادت کرتا تھا. لوگوں سے الگ. ان لوگ یہ بیوقوف لوگ ان کے ساتھ میں نہرو فرماتے ہیں علتی را علتی علت شوت کفر گیرت صاحبی ملت شوت. بیمار کے لیے اس کی بیماری سبب بن جاتی ہے. کفر اختیار کر لیتا ہے, وہ کفر اس کے لیے صاحبی ملت بننے کا سبب بن جاتا ہے. تو صحابی باہر ایک مرتبہ گئے, صبح دیکھا کہ بت کے سر پر لومڑی نے پیشاب کیا ہے. دیکھا تو رب من یبول صلبان براسی, وہ بھی رب ہو سکتا ہے جس کی سر پر بھی لومڑی پیشاب کرے. اٹھا کے توڑتا کہ کیا ہے اسلام قبول کی. تو یہ عبرت کی بات ہی ہوتی ہے, عبرت کی. اللہ جل جلالہ لوگوں کو عبرت کی دعوت دیتے ہیں. مکھی سے سبق سیکھو, مچھر سے سبق سیکھو, کتے سے سیکھو, گدھے سے سیکھو, یہ سارے تمہارے لیے امثلہ موجود ہیں. ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ جل جلالہ باک نہیں کرتے. یہاں اس حیا عربی کا لفظ ہے, اور میں نے حیا کی تعریف بھی پسند نہیں کی کہ حیا کا مطلب تو یہ ہے کہ الانفعال من خوف ما يعاب ويلام به, اور اللہ جل انفعالات سے بالکل پاک ہے. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں فرماتے. یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ سمجھ اللہ بھی نیاز ہے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو سمجھانے میں کیا استعمال کرے. تم سے پوچھے گا کہ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں. معلم حقیقی تو اللہ ہے. اللہ اب استاد شاگرد سے یہ پوچھے بتاؤ کس طرح سمجھاؤں, وہ کہ میں تو سمجھنے کی دے بھائی تم. تو ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ جل جلالہ باک نہیں کرتے. اور اس کا معنی یوں کر سکوں, اللہ شرم نہیں فرماتے, اللہ حیا نہیں فرماتے. ان یضرب, ان مصدریہ ہے, ان یضرب میں ان مصدریہ ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ ضرب مثال, بیان کرنا کسی مثال کا. اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے, باک نہیں فرماتے. بعوضتاً, کوئی بھی مچھر ہو, فما فوقہا, یا مچھر سے اونچی چیز سے مکھی ہو, مکڑی ہو, یا اس کا مطلب یہ کہ مچھر سے بھی کم ہو حقارت میں اور صغارت میں, یہ مکھی سے بھی مچھر سے بھی کم ہو. لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اوپر ایمان لاتے, یقین کرتے کہ واقعی اللہ کی طرف سے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثال حق اس کی ان کے رب کی طرف سے. لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں تو دشمن ہوتا ہے نا. میری پیارے فؤاد شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے کسی شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا, بڑا خوبصورت ہے, بہت خوبصورت دیکھا, کیونکہ یہ شیطان یا تو جو خواب میں آتا ہے تو اکثر خوبصورت انسان کی شکل میں آتا ہے.
تو اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا کہ شیطان تو بڑا بدصورت ہو، دیکھ تو بڑا خوبصورت ہو۔ شیطان کی تو لوگ تصویر ٹوائلٹوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں ڈراؤنی جگہ ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں، تم کیسے ہو؟ تو شیطان نے کہا میں وہ نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں، قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے، اب دشمن میرا جس کی تصویر بنائے بناتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جو منکرین ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ارے ظالم یہی ارادہ کیا کہ تم سمجھ جاؤ، وہ کیا ارادہ کیا ہے؟ تو یہ تحقیر کی بنا، خدا کی کلام ایسے ہونا چاہیے، خدا کا کلام مجھے ایسی بات ہو۔ اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں باران کے در لطافت تباش خلاف نیست، بارش کی لطافت طبع میں خلاف نہیں، سب کہتے ہیں بارش سے زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بارش باعث رحمت ہے، لیکن در باغ لال رویدو در شور ابو مخص، وہی بارش جو باغ پر برستا ہے تو وہاں پھول پیدا ہوتے ہیں، میٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب کڑوی زمین پر وہ بارش گرتی ہے تو کڑوی کسیلی کانٹے دار چیزیں نکلتی ہیں، کیونکہ قرآن عظیم اللہ کی رحمت کی بارش ہے، اور انسان کا دل یہ زمین ہے، اچھی زمین پر بارش برسنے سے وہاں پھول پل پیدا ہوتے ہیں، بری زمین پر بارش برسنے سے وہاں وہ پیدا ہوتا ہے جو کہ کڑوا کسیلا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو ان کی مثال زبد کی ہوتی ہے، وہ جھاگ ہے جو کہ دریا کے اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے اس کی رب کی طرف سے، اور جو انکار کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ فطرت خراب ہے نا، خراب فطرت کی وجہ سے خرابی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا بھائی 4 روٹیاں میں نے روٹی کی بات نہیں کی، عدد کی بات کی ہے۔ جو ہمارے امام ابراہیم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 قسم کا احول ہوتا ہے، 2 قسم کا، ایک آنکھوں کا احول ہوتا ہے، احول اسے کہتے ہیں اس کو ایک چیز 2 نظر آئے، اس کو کہتے ہیں احول، اور ایک عقل کا احول ہوتا ہے، تو یہ کافی عقل کے احول ہیں، لہٰذا ان کو حق باطل اور باطل حق نظر آ رہا ہے، 1 2 اور 2 1 نظر آ رہا ہے، تمیز نہیں کر سکتی۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں وما يضل به الا الفاسقین، اس کے ذریعے سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فسق یفسق فسقا فهو فاسق کے معنی ہے پھاڑنا، اللہ کی حدود کو پھاڑنے والے کو کہتے ہیں فاسق۔ تو جو اللہ کے قوانین کو توڑنے والا ہے وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ تو اس کی تشریح فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کی اس وعدے کو جس کو مضبوطی سے انہوں نے وعدہ کیا ہے. ہمارا وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا. اس وقت تو سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب. اللہ نے فرمایا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. اس وعدے کو توڑ کر کے اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کہ انسان تم نے ازل میں ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو بھول گئے ہو، ہم یاد دلاتے اس وعدے کو پورا کرو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. ان یوصل میں بھی ان مصدریہ ہے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم کیا ہے. اب اس میں سارے بات آتی ہے، جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہ کرو. رشتہ داروں کے ساتھ توڑ ہو، اللہ یہ گمراہی ہے. اللہ کے ساتھ جوڑ، پیغمبر کے ساتھ جوڑ، تمام مخلوق کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، توڑ نہ کرو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں من نہ کردم خلق تاسودے کنم تا مگر بر بندگان جو دے کنم. ہم نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس میں ہمارا کوئی تجارت فائدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوق کو کسی تجارت فائدے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا کہ میں ان کے اوپر رحمتوں کو اور جود سخا کا بارش کر دوں. من نہ کردم خلقو، میں نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تاسودی کنم، اس واسطے کہ میں کوئی فائدہ کماؤں، تا مگر بر بندگان جودی کو، اس واسطے کہ میں اپنے مخلوق پر جود سخا کروں. تو برائے وصل کرد نامدی، نے برائے فصل کرد نامدی. جوڑنے کے لیے بھیجا ہے تم نے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. مخلوق کو خالق کی در پہ کھڑا کر دو، مخلوق کو خالق کی در سے ہٹاؤ نہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد کرتے ہیں، توڑ پیدا کرتے ہیں. خالق سے مخلوق کو توڑتے ہیں، پیغمبر سے مخلوق کو توڑتے ہیں، قانونی فطرت سے لوگوں کو توڑتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہو؟ اولئک هم الخاسرون. یہ ٹوٹے میں ہے. اختیارات تو اللہ کے پاس ہے. حاکم اعلیٰ تو وہی ہے، جو کرے گا وہی ہوگا. اے ظالم تو جو کرتے نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اللہ جل جلالہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کتنا ناشکرا ہے، تو کتنا بیوقوف ہے، تو کتنا بے عقل ہے. کیف تکفرون باللہ، تو اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کیسے انکار کرتے ہو؟ کیسے تم اس خالق اور مالک کی ناشکری کرتے ہو جس نے کیا کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے نطفے کی حالت میں. وَأَحْيَاكُمْ، تم کو زندگی بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، جس نے زندگی بخشی وہی تم کو دوبارہ موت دے دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کے پاس چل جاؤ. تین باتیں ہوئی میرے فؤاد. مبدأ کا خبر دے دیا. تمہارا مبدأ کیا تھا، تمہارا معاش کیا تھا، اور تمہارا معاد کیا ہے. مبدأ، معاش اور معاد. آیات میں تینوں باتوں کا ذکر ہوا.
اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کا ذکر فرماتے ان نعمتوں کا جو کہ نعمتیں فی الانفس و فی الآفاق ہے، ان نعمتوں کا ذکر فرماتے، یعنی خصوصی نعمتیں اور عمومی نعمتیں دونوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو منعم حقیقی اللہ ہے اور شکر منعم واجب ہے، شکر منعم واجب ہے، اور جو شکر منعم نہیں کرتا وہ کتنا پاگل ہوتا ہے، وہ تو انسان نہیں ہوتا، وہ تو سانپ ہوتا ہے، بچھو ہوتا ہے جو کسی کے احسان کی پرواہ نہ کرے۔ الانسان عبد الاحسان، جبلت القلوب على حب من احسن الیہ وبغض من اساء الیہ۔ تو فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہی ذات عالی ہے، خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ لام انتفاع کے لیے لکم اے لانتفاعکم، الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ تو اب انسان نے اپنا مقصد بھول گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تو وہ بھول گیا، اور جو چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی تو اس میں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے نوکر کے پاؤں دبانی شروع کی۔ نوکر پیدا ہو اس لیے تھا کہ آقا کے پاؤں دبائے، لیکن وہ نوکر کے پاؤں دبائے۔ یہ تمام دنیاوی چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اب اگر انسان اس کا پوجا شروع کر لے، سورج انسان کی خدمت کے لیے، اور جو اس کا پوجا کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے مزدور کا پاؤں دباتا۔ اس کی کتنی بھی عقلی ہے۔ عقل، قرآن ہمیں عقل سکھاتا ہے، سمجھ سکھاتا، فہم سکھاتا ہے۔ خالق و مخلوق میں، خادم و مخدوم میں، عابد و معبود میں فرق کرو۔ یہی وہ عقل کا احول ہوتا ہے جس کو ایک چیز دو اور دو ایک نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوئی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ وہ انعم فی الانفس ہو گئی۔ ثم استوى الی السماء، کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا۔ فسواہن سبع سماوات، اے انسان تمہارے لیے زمین کی بھی اور 7 آسمانوں کا طبقات بھی بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جو بھی خلق کیا حکمت اور علم سے کیا، لہذا اللہ کے خلق اور اللہ کے علم میں کوئی کوتاہی، کسی کمی کی گنجائش ہے ہی نہیں، وہ مبرہ ہے تمام عیوب سے، لہذا اس کی در پہ آ جاؤ، باقی دروں کو چھوڑ۔ یہاں ایک فقہی بات آپ ذہن میں رکھ لے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، لام چونکہ انتفاع کے لیے ہے، وہ فقہاء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے، حرمت عارضی آتی ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لو، اصل اشیاء میں حلت ہے اور حرمت ان کے لیے عارضی آتی ہے۔ مطلب یہ کہ جن باتوں کے بارے میں حرمت کا حکم آیا ہے وہ تو حرام، اور جن کے بارے میں حرمت کا حکم نہیں سب حلال ہے۔ بات سمجھ گئی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، خلق لکم لانتفاعکم ما فی الارض جميعا، جو زمین میں سب کے سب، لہذا اصل اشیاء میں حلت ہے، حرمت عارضی آتی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے اصول فقہ میں، کہ اصل اشیاء میں حلت ہے
اور حرمت عارضی آتی ہے. تو جن کے بارے میں شارع علیہ السلام نے حرمت کا حکم دیا ہے تو وہ تو حرام، اور جس کے بارے میں حرمت کا حکم نہیں دیا ہے اس کے بارے میں اپنے حال پر باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھو. جو درخت وغیرہ ہے اس کو بھی کوئی تکلیف دے؟ درخت کو اس کو تکلیف پہنچتا ہے یا درخت کو تکلیف پہنچتا ہے؟ دیکھیے 3 قسم کی روح ہے. ایک روح حیوانی ہے، ایک روح نباتی ہے، ایک روح جمادی ہے. روح حیوانی کا شعور اقویٰ ہے روح نباتی سے، اور روح نباتی کا شعور اقویٰ ہے روح جمادی سے. اس لیے انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف سے نباتات کو کم تکلیف پہنچتی ہے، اور یعنی ان کا شعور کم ہوتا ہے، اور نباتات کی تکلیف سے جمادات کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے. باقی چونکہ تینوں میں یہ حیوانات، نباتات، جمادات، اسی کو کہتے ہیں موالید ثلاثہ. بس میں اس کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں. تو یہ موالید ثلاثہ میں اعلیٰ قسم کا شعور انسان کا، دوسرے درجے پر نباتات کا، اور تیسرے میں جمادات کا. باقی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے بے فائدہ کسی چیز کے توڑنے سے منع کیا ہے. درخت ہے اس کو نہ توڑو. ہاں کیونکہ لکم فی ما فی الارض جميعا میں انتفاع فائدہ حاصل کرنے کی درخت کاٹ سکتے ہو، فائدہ حاصل کرنے کے پتھر بھی توڑ سکتے ہو، لیکن بلا فائدے اس کو توڑنا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ درخت اللہ کی ثنا میں مشہور ہے، گھاس اللہ کی ثنا میں ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گوید. جو گھاس زمین سے اگتا ہے تو وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے. حدیث تو طویل ہے. آپ نے درخت کے ٹہنی کو توڑا اور ایک کو ایک قبر پر ڈال دیا، دوسری کو دوسری قبر پر ڈال دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہرے ہوں گے تو چونکہ یہ ہرا ہونا اس کا یہ علامت حیات ہے تو وہ ذکر میں ہوں گے، اور اس ذکر سے قبر کو فائدہ ہوگا. اس لیے جو قبروں پر لوگ پودے لگاتے ہیں نا اس کا اصل وہاں سے ہے. اس میں کیونکہ وہ اللہ کی تعریف اور ثنا کرتے ہیں لہذا ان کو تعریف و ثنا سے ہٹانا نہیں ہے. اسی طرح یہ جمادات ہے یہ بھی اللہ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. نکرہ سیاق نفی میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف میں کرتے ہیں لیکن تم ان کی تعریف نہیں سمجھتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر ایک کی تسبیح ہر ایک کی زبان الگ ہے. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میسرہ کے ساتھ شام کے لیے تشریف لے گئے تھے تجارت کے لیے، تو واپسی پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضرت میسرہ سے پوچھا کہ سفر کے حالات، تو انہوں نے کہا کہ اور حالات تو چھوڑو، یہ حالت ہے کہ جہاں سے ہم گزرتے تھے تو ہر پتھر اور ہر درخت سے آواز آتی تھی
السلام علیکم یا رسول اللہ. اور جہاں بھی نبی علیہ السلام جا رہے تو درختوں کے ٹہنیاں اس طرف جھک جاتی تاکہ اس میں پھنسا رہا. یہ اس کو کہتے ہیں قبل نبوت احراسات. اچھا، اور ہاں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیاتی مماتی کا مسئلہ ہے، یہ اپنے دیوبندی علماء کے اندر خلاف ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں مسئلے کو چھوڑنا نہیں، چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ بے فائدہ باتیں. اگر حیات سے مراد حیات برزخی ہے تو حیات برزخی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ حیات برزخی تو ایک کافر کو بھی حاصل ہے یا نہیں؟ اگر حیات برزخی تو عذاب کیسے ملتا ہے؟ اچھا، اور اگر حیات سے حیات ابدی مراد لیا جائے تو وہ تو اللہ جل جلالہ کی یہاں شہداء کو بھی حاصل ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ. قرآن کی آیت ہے یہ. تو پھر اس میں حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ اچھا، اور ایک بات اور اللہ پاک نہیں فرمایا افإن مت وهم الخالدون؟ کفار کہتے تھے کہ بھائی آرام کرو، جب یہ مر جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کے لیے مرنے معاملہ نہیں ہے. اللہ فرماتا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم. ہے یہ آیات نہیں ہے؟ انک بے شک تم اے میرے نبی مرنے والے ہو، وہ بھی مرنے والے ہیں. اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ نہیں تلوار نکال کے رکھ دیا میں اس کو گر نہ پاؤں. وہ تو یہ سے موسیٰ علیہ السلام کو تو پجایا کرتے تھے، اللہ کی راز میں رکھ دی گئی واپس تشریف لائے. سب حیران. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کے مبارک چہرے سے پردہ ہٹایا، آپ کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، فرمایا عشت طیبا ومت طیبا. پاک زندگی گزاری اور پاک اللہ کی یہاں تشریف لے. مسجد میں آئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، سب لوگ پریشان ہیں. خطبہ دیا الا من یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. خبردار لوگوں، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو مر گئے. ومن یعبد منکم اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو وہ حی لا یموت. اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیات خود نازل ہوئی. تب جا کے عمر نے تلوار کا بیٹھ گیا. انہوں واضح دلائل کے ساتھ موت سے انکار کر سکتے. قرآن ایسی نہیں جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ کتنی جگہ فرمایا ہے
لیکن میرا خود اپنا عقیدہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا کہ حضرت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں قبر میں جیسے کہ ہم ہیں، پھر ان کو پردے میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ باہر ہوتے تاکہ لوگ استفادہ کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پردے میں رکھا، امت پر مہربانیاں کرنے کے لیے، تاکہ امت کو اجتہاد کا درجہ مل جائے. اگر خود حضور سے موجود ہوتے تو کسی اور کو اجتہاد کا حق نہیں. اس لیے اس اجتہادی درجے کو امت کو پہنچانا تھا تو اللہ جل جلالہ کو پردے میں رکھا اور ہے حیات. تو میرا بھی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایسی ہی حیات ہیں جیسے کہ قبر کے باہر کوئی حیات ہوتا ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں تو ان قرآن کی آیات کو کیا کرو گے؟ تم برا کہہ سکتے ہو؟ قرآن سے کیا کر سکتے ہو؟ یہ پاکستان میں یہ ایک بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا حیاتی مماتی کا. تو عنایت اللہ صاحب جو تھے گجر والے تھے، وہ اس پر مصر تھے کہ حضور سے فوت ہو چکے، اور باقی علماء کا مسئلہ یہ تھا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں حیات ہے. اس محاکمے کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے بلا لیا کہ آپ محاکمہ فرمائیں. تو انہوں نے محاکمہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عنایت اللہ شاہ صاحب کو نہ چھیڑو، انہو علی دلیل. بس ان کے پاس دلائل ہے، چھیڑنے. مطلب یہ ہے کہ ایسے بات انہوں نے بلائی نا امت کی تباہی کی سبب ہے. کیوں سوچے؟ جو کہتا ہے فوت ہو چکے ہیں کہنے دو، جو کہتے ہیں کہ حیات ہے کہنے دو.